نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے محرم کے فضائل۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سال گزشتہ 1443 ہجری ختم ہو کر آج نیا اسلامی سال 1444 اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمارے لیے آن پہنچا ہے، اور اس کی 10ویں تاریخ کا دن بارگاہ رب العزت میں بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ لہذا ہمیں اس کی قدر دانی کرنی چاہیے، اور اس کی قدر دانی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان کو رغبت کے ساتھ کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے مکمل رکا جائے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جو کام کرنے چاہیے وہ 2 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ فرائض واجبات اور سنن مؤکدات کو دلچسپی کے ساتھ انجام دیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ جامع الفوائد کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ماہ رمضان کے علاوہ تمام روزوں میں افضل ترین روزہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین سے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، عبادات پر گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق جہاں بھی ذکر آتا ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، اور اس روزہ کے رکھنے میں یہود کی مخالفت کرو۔ اس طرح کے عاشورہ سے 1 دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس روز ہر شخص اپنی وسعت و گنجائش کے مطابق اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا کھانا پکائے، اور مراد آباد میں خاص طور سے اچھا کھانا بریانی سمجھا جاتا ہے، لہذا یہاں اس کا انتظام کرے اور اس سلسلے میں فراخ دلی سے کام لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وسع عیالہ وسعہ اللہ فی کل سنہ، جو شخص عاشورہ کے دن اپنی اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی پورے سال اس پر نفقہ میں وسعت کا معاملہ فرماتا ہے۔ جن کاموں سے بچنا ضروری ہے ان کے متعلق گزارش یہ ہے کہ ہر وہ کام جو عام دنوں میں گناہ ہے اس کا خاص فضیلت والے ماہ یا دن یا وقت میں کرنا اور زیادہ گناہ وہ برا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اطاعت حق کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں اپنی سوچ اور فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آج تباہی و بربادی کے راستے پر یہ امت ہے، صرف احکامات خداوندی سے دور ہونے کا سبب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احکامات خداوندی پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔